إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے بہترین دین ہمیں عنایت فرمایا. انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جیسے اللہ کی عبادت کا حق ہے اس حق کو ادا کیا. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے رہے. میرے پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے گھر میں حالت ایمان میں تشریف لانے والوں، میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. لیکن جو اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت ہے، جس کے پیش نظر تم اس عظیم فریضے کو سر انجام دیتے ہو، وہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچ جاتا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ بھائیوں سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 9 اور 10 ذی الحجہ کے حوالے سے اس جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہم کو توفیق عطا کرے. 9 ذی الحجہ کا دن جو کہ
اتوار کا دن بن رہا ہے، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری دین کو مکمل کیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، انسانی تاریخ میں دین اسلام کی تکمیل اور اختتام یہ اتنی عظیم بات اور واقعہ ہے کہ مدینے کے یہودیوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ اے خلیفہ وقت، اگر وہ آیت جو آپ پر آپ کے رب نے نازل کی ہے، جس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا سعادت والا دن وہ عظیم دن ہے جس دن میں نے انسانیت کے لیے جتنے رہنمائی کے پیغامات اور رسالات کو بھیجنا تھا، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والا تھا، جس دین کے ذریعے لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین کی محبت ملنی تھی، وہ آج کے سعادت والے عظیم دن میں مکمل کر دیا گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت، اپنا احسان اور اپنا جو امتنان ہے وہ تم پر مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اللہ احکم الحاکمین نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا اور اس کا اتمام ہو گیا، اس کی تکمیل ہو گئی۔ تو یہودی کہتا ہے اگر یہ آیت ہماری شریعت میں نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم اتنی اہمیت دیتے، اس دن کی ہم اتنی قدر کرتے، اس دن میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے کرتے کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے یہودی، تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، مجھ کو معلوم ہے جس دن اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے میدان عرفات میں کھڑے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی یہ ہم مسلمانوں کے لیے دوہری عید کا دن تھا، ایک عرفہ کا دن وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور دوسرا جمعہ کا دن وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم دین کی تکمیل کے لیے دو عیدوں کے دن کا انتخاب کیا ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والتي بعدها، عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے، یہ اتنا عظیم دن ہے کہ اس کے روزے رکھنے سے مجھ کو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے گزشتہ سال کے بھی گناہ معاف کر دیں گے، اور آنے والے سال کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے پیارے ایمان والے بھائیوں، عرفہ کے دن یعنی کہ اتوار کے دن کا روزہ رکھ کے میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک گزشتہ سال کے اور ایک آنے والے سال کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ یہ جو دن ہے یہ صرف گناہوں کی معافی کا دن بھی نہیں ہے بلکہ یہ جہنم سے آزادی کا دن بھی ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں
اس سے زیادہ سال کے اور کسی دن میں لوگوں کو جہنم سے عذاب نہیں کیا جاتا۔ یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال میں اتنا عظیم دن اور کوئی نہیں آتا جس دن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہو۔ اس لیے بھائیو یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، یہ اپنے گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ بلکہ تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیر دعائی دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ دعا میری زبان سے نکلے اور بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے۔ مجھے بیماری کا مسئلہ ہے، عرفہ کے دن ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، اللہ بیماری کو ختم کر دیں گے۔ جس بھائی کو دنیا کے اعتبار سے اپنی کاروباری تنگی کا گلہ اور شکوہ ہے، عرفہ کے دن اللہ سے اپنے کاروبار کی وسعت مانگیے۔ جس کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنی دنیا کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے، دل کے غموں کو ختم کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں برکتوں کو نازل کرنے کے لیے عرفہ کے دن انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ خیر دعائی دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا جو انسان کرتا ہے وہ دعا جو اللہ کو سب سے پسند ہے، ایسی دعا جو اللہ کے دربار میں شرف قبولیت کو پہنچتی ہے، وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بصرہ کے اندر ہوتے اور عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرتے کہ یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ غم اور دکھ ہے، یہ بیماری ہے، یا اللہ یہ کاروباری تنگی ہے، جو کچھ بھی دنیا کے اعتبار سے بھائی جو کچھ کو اور آپ کو چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کر دیں گے۔ یہ جو دن ہے عرفہ کا دن، یہ بڑا عظیم دن ہے، یہ ایمان کی جانچ اور پرکھ کا دن ہے۔ ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے ایمان جو ہے یہ اللہ کے ڈر اور اللہ سے امید لگانے، اس کے درمیان جو ہوتا ہے وہ ایمان ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو امید بھی ہو، ان دونوں چیزوں کو لے کر یہ عرفہ کا دن گزارنا چاہیے۔ مقرر بن عبداللہ رحمہ اللہ عرفہ کے دن ہاتھ اٹھاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، روتے، گڑ گڑاتے، بل بلاتے، اللہ سے رو رو کے کہتے اللہم لا تردا اہل الموقف من اجلی، یا اللہ یہ میدان عرفات میں لوگ آ کے کھڑے ہیں، ایک چادر ہے، ایک جیسا لباس ہے، ایک میدان ہے، یا اللہ دنیا کی ساری محبتیں آج یہ لوگ قربان کر کے تیری محبت کو بلند کرنے کے لیے، تیرے دین کی عظمت کے لیے، یا اللہ یہ دنیا کے ہر تعلق کو چھوڑ کے میدان عرفات میں کھڑے ہیں، لیکن یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو ناکام رد نہ کرنا، یا اللہ میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے زیاد کرتوتوں کی وجہ سے، یا اللہ جو میں دیر رات تیری نافرمانی کرتا رہا ہوں، یا اللہ اس کی وجہ سے یہ جو لوگ تیری محبت میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے بیوی بچوں اور کاروبار کو ترک کر کے یا اللہ صرف تیری محبت کے لیے، تیری عظمت کے ترانے گانے کے لیے، یا اللہ یہ جو میدان عرفات میں آ کے ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری وجہ سے انہیں ناکام واپس نہ کرنا۔ انسان کو عرفہ کے دن احساس ہونا چاہیے کہ میں بہت گناہگار ہوں، میں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہے، یا اللہ آج کا جو دن ہے یہ عید کا دن ہے، یہ سال کی مناجات کی قبولیت کا دن ہے، یا اللہ آج کا جو دن ہے یہ سب سے عظیم دن ہے، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں پہ کوئی پریشانی نہ آئے، یا اللہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے مسلمان بھائی جو ہے وہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے
کسی مسلمان بھائی کی رزق میں تنگی نہ ہو جائے، میرے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ دنیا پہ تیری رحمتوں کے دروازے بند نہ ہو جائے، یا اللہ کہیں میں وہ بد نصیب انسان نہ بن جاؤں کہ عرفہ کا جو دن ہے میرے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تیری رحمتیں یہ مسلمانوں پہ نازل نہ ہو، یہ اللہ سے توبہ کا دن ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگانے کا دن بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، میں نے بہت گناہ کیے، لغزشیں کی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، لیکن آج کا جو عرفہ کا دن ہے یہ اللہ سے امید کا دن بھی ہے، یہ اللہ سے اس بات کی امید رکھنے کا دن بھی ہے کہ اللہ یہ جو عرفہ کا دن ہے اس دن تو یا اللہ میرے مسلمان بھائیوں سے پریشانیوں کو ختم کرے گا، یا اللہ میرے جو غم ہے تو دور کرے گا، یا اللہ میرے جو گناہ ہے یا اللہ مجھے امید ہے آج تیری رحمت جوش میں ہے، یا اللہ میرے سارے گناہ آج معاف کر دے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، اپنے استاد سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، عرفہ کا دن ہے، جا کے پوچھتے ہیں امام الوقت ذرا بتلا دیجئے دنیا میں سب سے برا انسان کون ہے، دنیا میں سب سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا اس کائنات میں سب سے برا انسان، بد نصیب انسان وہ ہے جو آج کے دن بھی اسے امید نہیں ہے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دیں گے۔ سب سے بد نصیب برا انسان وہ ہے کہ عرفہ کے دن میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ آج تو پوری امید ہونی چاہیے کہ یا اللہ میرے سال کے جو گناہ ہے یا اللہ جو مجھے مسلمان میں پریشانیوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، یا اللہ آج کا دن وہ عظیم دن ہے، یہ پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اس لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام منا عیدنا اہل الاسلامی، کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے، یہ جو یوم النحر کا دن ہے، یہ جو مینا کے دن ہے، جن دنوں میں اللہ کی عظمت کے لیے جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلا کے اللہ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک نیا تجدید عہد کرتے ہوئے کہ یا اللہ میں اس جانور کو اپنے ہاتھوں سے، یہ تیری مخلوق ہے، تو نے مجھ پہ اس پہ اختیار دیا، یا اللہ تو نے مجھے اس پر اختیار دیا، میں اس اختیار کو تیری رضا کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس جانور کو یا اللہ میں تیرے لیے ذبح کر کے اس بات کا عہد کرتا ہوں، یہ میں نئے سرے سے تجدید کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنے ایمان کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے میں نے اس جانور کو ذبح کیا ہے اپنی خواہشات تیرے احکام کے سامنے ذبح کر دوں گا، یا اللہ میں اپنی بیوی کی تمنائیں تیرے لیے ذبح کر دوں گا، یا اللہ میں اپنے بچوں کے جو مطالبے ہیں تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ذبح کرنے کا عہد کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اس دنیا کی ہر محبت کو قربان کرنے کا تجھ سے عہد کرتا ہوں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے عظیم دن جس دن میں اللہ کی عظمت ثابت ہوتی ہے، سب سے بڑا دن جس دن اللہ کی عظمت کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ یوم النحر ہے، یہ قربانی کا دن ہے جس دن جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور یہی جو عرفہ کا دن ہے اور یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے یہ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو جو تکبیرات ہیں ان دنوں میں بھی ہیں جیسا کہ پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا، لیکن مقید تکبیریں جو عید کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ تکبیریں جو ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے ہر نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ مومن پکارتے ہیں، مسجدوں سے نورانی ترانے بلند ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ میں اس بات کا یقین بھی رکھتا ہوں، اپنی زبان سے میں اس کا اقرار بھی کرتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں۔ اور عید الاضحیٰ کا دن کتنا ہی عظیم دن ہے، کتنا خوبصورت دن ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتلائیے اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حرمت والا، عظمت والا، سب سے عظیم دن اللہ کی نگاہ میں کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی عید الاضحیٰ کا دن، جس دن اللہ کی عظمت کے لیے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، یہ سب سے افضل، عظیم اور حرمت والا دن ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس دن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، اس دن ہم سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی۔ اس دن کا جو آغاز ہے وہ کھانے سے نہیں کیا جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اعلان ہے کہ کھانا مجھے بہت پسند ہے، لیکن آج کا دن، اس دن کا آغاز دنیاوی کام سے، کھانے سے نہیں کیا جائے گا۔ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، ہم سب سے پہلے اس دن کا آغاز عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے کریں گے، ثم ننحر، پھر ہم جانور قربان کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے ایسے کر لیا اس انسان نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے ایسے جانور کو پسند کرتے جو جانور موٹا اور تازہ ہوتا، اس لیے نہیں کہ انسان جو ہے محلے میں لوگوں کو بتلائے کہ میں نے اس محلے میں سب سے قیمتی جانور لیا ہے، میرا جو جانور ہے یہ سب سے مہنگا ہے۔ بھائیو، یہ جو عید النحر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس دن ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا اللہ کی عاجزی کا دن ہے، یہ ریاکاری کا دن نہیں ہے۔ اگر اس دن بھی انسان بدنصیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر انسان ریاکاری میں پڑ جائے، اس خیال کو دل میں جگہ دے دے کہ میرا جانور محلے میں سب سے خوبصورت ہے، میں نے مجھے قد کاٹ کا جانور لیا ہے، لوگ کہیں گے بڑی بات ہے، بڑا خوبصورت جانور لیا ہے، تو اس دن کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا۔ لیکن سب سے خوبصورت جانور اس لیے لیا جائے کہ ہمارا رب جو ہے وہ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ کو خوبصورت چیز پسند ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، عظمت فی الرؤیۃ عظمت فی الاجر، جو قربانی دیکھنے میں سب سے بڑی ہے، سب سے خوبصورت ہے، وہ قربانی اجر میں بھی سب سے بڑی اور خوبصورت ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ای الرکاب افضل، اللہ کے نبی سب سے بہتر جانور جو اللہ کے دربار میں قربان کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نذرانہ عقیدت پیش کر سکتا ہے، سب سے عظیم طریقہ جو اللہ کے دربار میں قربانی کے جانور کے ذریعے اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کا ہے، آپ اس جانور کا ذرا ہمیں بتلا دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغلاھا ثمناً، جو سب سے قیمتی جانور ہے وہ اللہ کی محبت میں اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، وانفسھا عند اہلھا، اور جو لوگوں کو سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے وہ جانور جو ہے اجر کے اعتبار سے بہترین ہے۔ اس لیے پھر جب خوبصورت بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کا جو رنگ ذکر آتا ہے حدیث میں کہ جس کے پاؤں جو تھے وہ سیاہ تھے، اس کا جو منہ تھا وہ سیاہ تھا، بقیہ رنگ سفید تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جانور کا انتخاب کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا یہ سنت ہے، اس سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تو اس قدر اس بات کا اہتمام کیا کرتے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی کہتے کہ تم اپنی قربانی جو ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ اور پھر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو لٹاتے تو کہتے بسم اللہ، یا اللہ یہ جو جانور ہے تیرے نام سے ذبح کیا جا رہا ہے، واللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں آج جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اس دنیا میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ واللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرا جو حکم ہے وہ دنیا میں ہر حکم سے بڑا ہے، یا اللہ تیری جو رضا ہے اس دنیا میں ہر رضا سے بڑھ کر ہے، یا اللہ جو تیری چاہت ہے اس دنیا کی ہر چاہت سے بڑھ کر ہے، یا اللہ میں اس جانور کو ذبح کر کے تجھ سے عہد بھی کرتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں کہ میں جیسے اس جانور کو ذبح کر کے تیری بڑائی اور کبریائی کو ثابت کرتا ہوں، اسی طریقے سے میں پوری زندگی اس بات کا تجھ سے عزم کرتا ہوں، اس بات کا میں ساری انسانیت کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ زندگی بھر یا اللہ جو تیرا نام ہوگا یہ میری زندگی میں سب سے بلند ہوگا، یہ جو تیرا نام ہے میری زندگی بھر کے لیے یہ نام سب سے اونچا رہے گا، میں یا اللہ تجھ سے اس بات کا عہد کرتا ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان محمد، یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جانور ہے، وان اہلی، یا اللہ میرے بیوی بچوں کی طرف سے میں اس جانور کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذبح کرنے کے بعد اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، یا اللہ یہ جانور میں نے تو قربان کر دیا، جس قدر ممکن تھا اچھا جانور خریدا، نیت میں اخلاص بھی پیدا کیا، یا اللہ میں نے ذبح کر دیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی یا اللہ اس میں کمی رہ گئی ہے، تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ ہے تو اس جانور کو قبول کر لے۔ اگر عربی زبان کی ہم کو سمجھ ہو تو لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں کہ اللہم تقبل، یا اللہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جائے، یا اللہ لیکن تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے تو اس جانور کو قبول کر لے۔ بھائیو سوچنے کی بات یہ ہے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انبیاء کے سردار ہیں، جنہیں اللہ نے اتنی عظمت اور مقام دیے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی اخلاص کی آخری معراج تک ہے، اگر وہ اپنا جانور ذبح کر کے اپنے ہاتھ سے اس کمائی کا اندازہ کیجئے جو کمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، کتنی پاکیزہ کمائی ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اندازہ کیجئے جب جانور کو لٹایا ہوگا اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے اللہ کی عظمت کو بلند کیا ہوگا، اس میں اخلاص کتنا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی یہ قربانی اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، لیکن یا اللہ تو ذرا تکلف کر کے میری قربانی کو قبول کر لے۔ تو اخلاص کس درجے کا ہونا چاہیے اس کا ہمیں اس بات سے اندازہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے بارے میں فرمایا، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، امیر الناس، لوگوں کو اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اذا ذبحوا، جب وہ جانور کو ذبح کرے، ان یحسنوا الذبح، خوبصورت انداز سے جانور کو ذبح کریں، جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، جو چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر کے ذبح کریں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ پہ لٹایا جائے، جانور کو بائیں کروٹ پہ لٹایا جائے، دایاں پاؤں جو ہے وہ جانور کے کندھے پہ رکھا جائے اور دائیں ہاتھ سے چھری پکڑ کے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے جانور جو ہے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کلوا وادخروا وتصدقوا، یہ جو جانور ہے اس کا جو گوشت ہے یہ خود بھی کھاؤ، وادخروا، اس گوشت کو تم سٹور بھی کر لو، وتصدقوا، اور اس جانور کے گوشت کو اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرو۔ محلے میں دیکھو، جس جگہ تک پتا چلے کہ بھائی کو قربانی انہوں نے نہیں کی بھی ہے، پھر بھی کوشش کرنی چاہیے
کہ اس خوشی میں ہم اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو شریک کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایمان کی نشانی بھائیوں نہیں ہے کہ میرے گھر میں اچھا خوبصورت جانور ہو اور میرے پڑوسی، میرا ہمسایہ، میرے محلے میں رہنے والا یتیم اور بیوہ، مسکین اور غریب اور فقیر، اس کے گھر میں جانور نہیں ہے اور وہاں پہ اچھا گوشت نہ جائے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ مومن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو جانور اس کا گوشت میرے بھائی کے گھر پہنچ جاتا ہے، حقیقی معنی میں یہ وہ گوشت ہے جو جانور کے گوشت میں سب سے عظیم گوشت ہے جو اپنی جگہ پر پہنچا ہے۔ اور بھائیوں، کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھے دستی کا گوشت، گردن کا گوشت یہ تو ہمارے گھر میں رہ جائے، اور غریب جسے شاید عید کے موقع پر ہی گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے، میں اور آپ ہر ہفتے میں گوشت کھاتے ہیں، ہمارے بچے جب چاہت سے مطالبہ کرتے ہیں ہم گوشت لے کے آتے ہیں، گوشت پکتا ہے۔ بعض گھروں میں اسی عید کے موقع پہ گوشت پکتا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ رانے اور دستیاں اور گردن کا گوشت، اچھا گوشت وہ تو میرے گھر میں رہ جائے، اور جو چھیچڑے ہیں، پسلیوں کا جو گوشت ہے، جس گوشت کو میں اچھا نہیں سمجھتا وہ غریبوں کے گھر میں بھیج دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایمان اس وقت تک انسان کا ایمان نہیں ہے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو اللہ کی عظمت کے لیے اور جو مقاصد قربانی کے رکھے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مقاصد کو پورا کرتے ہوئے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد۔ امام بخاری نے عظیم صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، كنا نسمن الاضاحی بالمدینہ وکان المسلمون یسمون اضاحیہم، کہ ہم مدینہ میں قربانی کے جانوروں کو بڑا موٹا اور تازہ کیا کرتے تھے، مسلمان بھی اپنے جانوروں کو موٹا اور تازہ کیا کرتے تھے۔ قربانی کے جانور کا خیال رکھنا، اسے اچھی خوراک دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا۔ اور اسی طریقے سے جو عیب والا جانور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی قربانی سے منع کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا یجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں جو جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، آنکھ جس کی ٹھیک نہ ہو۔ والمریضۃ التی بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ والعرجاء التی بینت عرجها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو۔ اور فرمایا والکبیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا بڑی عمر کا جانور کہ جس کی ہڈیوں سے بیخ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان چیرا ہوا جانور، سینگ ٹوٹا ہوا جانور،
عیبوں والے جانوروں کو قربانی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے متقی ہونے کی نشانی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے استثمان ہوا، قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا جائے، وہ استحسان ہوا، انہیں خوبصورت بنایا جائے، بہترین جانور جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے قربانی کے دن، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس جانور کو پیش کرنا چاہیے۔ وقت جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے۔ اس ہفتے میں ہمارے یہ جو ہفتہ بڑا عظیم ہفتہ گزرا ہے، ذی الحجہ کا ہفتہ، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا، بڑے عظیم دن ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو کشمیر میں رہنے والے ہیں ان پر ظلم کا ایک نیا دروازہ کھولا گیا ہے۔ تو آدمی جو مومن ہوتا ہے اپنے مومن بھائی کے درد کو محسوس کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو عید کا موقع ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے درد کو محسوس کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ بھائیو، یہ خود غرضی ہوتی ہے کہ انسان عید کے دن خوش ہو، اور انسان کا جو مسلمان بھائی ہے وہ ظلم کی چکی میں ایسے پس رہا ہو، بلا رہا ہو، اس کی سسکیاں پوری دنیا میں سنائی دیتی ہوں، لیکن میرے اور آپ کے دل پہ اثر نہ ہوتا ہو۔ اس کے لیے بھائیو کم از کم یہ جو دن ہیں، ہر درد والے بھائی کو ان دنوں میں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، اور جس بھائی نے ابھی تک دعا نہیں کی اسے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ہے، میرے بھائیوں پہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اور لیکن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہ کر سکا، کم از کم میں ان کے لیے دعا ہی کر دیتا۔ اپنی دعاؤں میں ان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں۔ دعائیں اللہ کے فضل سے ہر ظلم کا جو رستہ اس کو بند کرتی ہیں، وہ ظلم چاہے اپنوں کا ہو یا غیروں کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم گڑ گڑا کے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے جو بھائی ہیں، یا اللہ وہ کسی قسم کی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں کر دیں، اور ہر فورم پر جس جگہ پر ہم آواز اٹھا سکتے ہیں ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور جن لوگوں کے پاس اس سلسلے میں کردار ادا کرنے کی صلاحیت ہے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائیوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کی جائے گی۔ یہ اعلان ہے کہ نماز عید الاضحیٰ 5:45 پر، 5:45 بجے 5:45 پر اتحاد پارک میں انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ سبھی بھائی بر وقت کوشش کریں جو ہے عیدگاہ میں تشریف لائیں، اور قربانی کی جو کھالیں ہیں اپنی اس مسجد جامع مسجد الہدیٰ مومن آباد میں اکٹھے جمع کروائیں۔ اور اسی طریقے سے محترم ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ 9 ذی الحجہ کو اتوار کو سحری اور افطاری کا خوبصورت وسیع انتظام انشاءاللہ اس مسجد میں کیا جائے گا۔ اتفاق اتحاد میں برکت ہوتی ہے، جس دسترخوان پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس دسترخوان پہ برکت زیادہ نازل ہوتی ہے، اس لیے سارے بھائی کوشش کریں۔ کوئی بھی مومن مومن آباد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ نہ رکھے۔ 2 سالوں کے گناہوں کی معافی ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ خود بھی ہم روزہ رکھیں، بیوی بچوں کو بھی روزہ ضرور رکھوائیں۔ گناہ ہمارے بہت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ جو روزہ ہوگا یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سامان کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس دن کے روزے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ کی مسجد میں آپ کے لیے انتظام ہے، سارے بھائی جو ہے وہ اس میں بڑی چاہت کے ساتھ روزہ رکھیں، تشریف لائیں، افطاری میں شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نواز دے،
یا اللہ جن لوگوں کو تو نے عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرنا ہے، یا اللہ یہ بھی ایمان والے ایمان کی چاہت لے کر مسجد میں آئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اور سارے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دینا۔ یا اللہ عرفہ کا دن گناہوں کی معافی کا دن ہے، یا اللہ ہم کو بھی عرفہ کے دن معاف فرما دینا۔ یا اللہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، ہماری دعائیں یا اللہ قبول فرمانا۔ ہمارے بھائی کشمیر میں یا اللہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ تو ہی ان کا حامی و ناصر ہے، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے آدر کے لشکروں سے، یا اللہ اپنے غیب کے لشکروں سے بوڑھوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عورتوں کی عصمت کی حفاظت فرما، یا اللہ بچے معصوم بچپن لے کر یا اللہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ تو ان سب کا حامی و ناصر بن جا، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ دل کو ایمان کی تازگی نصیب فرما۔ یا اللہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے یہ زندگی میں تبدیلی کا دن بنا۔ یا اللہ ہماری قربانیوں اور ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان والی تازگی والی یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ 5 وقت جماعت کے ساتھ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ملک پر مہنگائی کا عذاب ہے یا اللہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔